السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان گناہوں کا ذکر کروں گا جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جب انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ انسان جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ انسان باضابطہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، اور پھر استغفار کی کثرت کرتے ہوئے اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اور اس گناہ پر شرمندہ ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا، یہ ارادہ کرنا اور پختہ عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو اب تک گناہ ہوا ہے میں ان گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو جب تک انسان توبہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایسے 25 گناہ ہیں جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے 1 نمبر پر ہے شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو ساجھی قرار دینا، کسی کو شریک کرنا، یا تو کسی مورتی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، یا کسی فقیر اور پیر اور مزار کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا اور ان سے مانگنا کہ تو ہمیں شفا دینے والا ہے، تو ہمیں شفا دے، تو ہماری جھولی بھر دے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ 2 نمبر 2 پر ہے کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کو کسی پر ہم نے اتنا ظلم کیا کہ اس ظلم کے نتیجے میں وہ مر گیا، یہ بھی قتل ناحق میں داخل۔ نمبر 3 پر ہے زنا کرنا، بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے اغلام بازی کرنا، یعنی جو عمل قوم لوط میں جاری تھا، قوم لوط نے جو کیا تھا، اپنی نفسانی خواہش کو عورتوں کے بجائے لڑکوں کے ساتھ پورا کرنا، یہ اغلام بازی کہلاتا ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 5 پر ہے شراب پینا، نمبر 6 پر ہے چوری کرنا، نمبر 7 پر ہے کسی پر تہمت لگانا، نمبر 8 ہے سچی گواہی کو چھپانا، نمبر 9 پر ہے جھوٹی قسم کھانا، نے دیکھا نہیں ہے اور خواہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، اور نمبر 10 پر ہے کسی کا مال چھیننا، غصب کر لینا، کسی کے مال کو چھین لینا۔ نمبر 11 ہے سودی معاملہ کرنا، سودی لین دین کرنا، سود لینے دینا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کو لکھنے والا، یہ سب کے سب گناہ میں شامل ہے اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 12 ہے کسی یتیم کے مال کو کھا لینا، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، اگر وہ کسی مال کا مالک ہے تو اس کے مال کو لے لے۔ 13 پر ہے رشوت لینا اور دینا، رشوت لینے والا بھی مجرم ہے اور رشوت دینے والا بھی مجرم ہے، دونوں گناہ کبیرہ میں داخل۔ نمبر 14 ہے جھوٹی حدیث بیان کرنا، یعنی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن اس بات کو نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اور یہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو پھر بتا نہیں پاتے، اس لیے جھوٹی حدیث کو بیان کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 15 پر ہے قطع رحمی کرنا، رشتہ توڑنا۔ آج کل کیا ہے، کہیں رشتہ لگ رہا ہے، کسی کا رشتہ ہو رہا ہے، لگے لگائے رشتے کی انسان توڑ دیتا ہے، اور اس کی عیب اس کے اندر، اس کی برائی اس کو بیان کر دیتا ہے، کہتا ہے ارے تم کہاں رشتہ کر رہے ہو، تو غلط ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ قطع رحمی میں داخل ہے۔ یا اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرنا، اچھا برتاؤ نہ کرنا، یہ بھی قطع رحمی میں داخل ہے۔ نمبر 16 پر ہے رمضان کا روزہ نہ رکھنا، رمضان کا روزہ توڑ دینا۔ نمبر 17 پر ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ نماز فرض ہے، جیسے انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز فرض ہے، بغیر نماز کے مسلمان نہیں،
बगैर नमाज के मोमिन कामिल नहीं हो सकता। इसलिए नमाज की पाबंदी। नंबर 18 पर है ज़कात न देना। हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 18 पर है ज़कात न देना, यानी ज़कात हम पर फ़र्ज़ है। हम साहिब निसाब है, अल्लाह ने हमें इतना माल दे रखा है कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके बावजूद भी ज़कात न दे। नंबर 19 पर है नाप तोल में कमी करना। अगर हम ताजिर हैं, दुकानदार हैं, तो हम ग्राहक को कोई सामान दे रहे हैं तो उस नाप मुकम्मल होना चाहिए, नाप में कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 20 पर है किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना, बुरा भला कहना, ये गुनाह कबीरा में दाखिल है। नंबर 21 पर है किसी पर जादू करना। आजकल जरा सी बात होती है, जरा सी लड़ाई हो गई, वो उस पर जादू कर देता है, वो उस पर जादू कर देता है। याद रखिए, जादू करना ये गुनाह कबीरा है। नंबर 22 पर है कुरान पाक पढ़कर भूल जाना। तो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है, फिर कुरान को भूल जाता है। कुरान का भूल जाना और उसको ना पढ़ना, ये भी गुनाह कबीरा में दाखिल है। नंबर 23 पर है चुगली करना। यानी चुगली करना, चुगली किसे कहते हैं? दो शख्स है मसलन, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक तीसरे आदमी की एंट्री होती है, तीसरा आदमी बीच में आता है और ये इसकी बुराई उससे बयान कर देता है, उसकी बुराई इससे बयान कर देता है। जो दोनों के दरमियान में दोस्ती है, इस दोस्ती को नफरत में तब्दील कर देता है। इसे कहते हैं चुगली खाना। ये जो दो आदमी के दरमियान लड़ाई है, ये मजीद आकर दोनों के दरमियान नफरत बढ़ा देता है, लड़ाई पैदा करवाता है। इसे कहते हैं चुगली करना। लिहाजा चुगली करना ये गुनाह कबीरा है। नंबर 24 पर है किसी औरत का अपने खाविंद की नाफरमानी करना, अपने शोहर की बात को ना मानना, ये गुनाह कबीरा है। हमने इसको आयब नहीं समझा मेरे बहनों। जब तक हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। और नंबर 25 पर है झूठ बोलना। झूठ इंसान को हमेशा हलाक करता है। एक झूठी बात को सच साबित करने के लिए इंसान को 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए। ये वो गुनाह है जिन गुनाहों के नतीजे में अल्लाह नाराज होता है। अगर हम मरने से पहले तौबा नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। कब्र में जो होगा वो होगा ही। दुनिया में भी मुसीबतें और उलझनें और परेशानियां आती है। इंसान तकलीफों में मुब्तला होता है अपने आमाल की वजह से। इसलिए कुरान में कहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास, कि जो तुम पर मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, ये तुम्हारे आमाल ही के करतूत हैं, तुम्हारे आमाल ही का नतीजा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।